ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سیدنا ذوالقرنین رومی اسکندر اعظم یا اسکندریہ، جن کے 3 سفر ان آیات میں ثابت ہیں. جو سکندر ثانی تھا وہ شخص مقدونی کہلاتا تھا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی سے 350 سال پہلے اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. جو خلیل میں آنے والے، ایک تو فون بہت آنے لگ جاتے ہیں جب بھی درس ہوتے ہیں. ہاں اس پر نہیں، پھر وہ بند ہو جائے گا. دوسرا اس کا جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کے درمیان میں کئی سکندر اعظم آئے، اور نہایت اتفاق کی بات ہے کہ ان سب کے جو لقب تھے وہ سکندر اعظم کہلاتے تھے. اور پھر اس میں ایک اور اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ ان سب کے نام ذوالقرنین تھے. اگرچہ بعد میں نے پچھلے درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ ذوالقرنین ایرانیوں کی زبان میں وہ سائرس کہلاتا تھا، یونانی زبان میں یعنی یونانی ایرانی اس کو سائرس کہتے تھے، اور یہودی عبرانی زبان میں اس کو خورس کہتے تھے، خے وہ رے سین، اور عرب جو ہیں وہ اس کو کیکسرو کہتے تھے. کیکسرو، کہ یہ قاف یہ خے سین رے وو، یہ اس نام سے پکارتے تھے. یہ ساری یہ تفسیری واقعات ہیں جو تفسیر میں ابن کثیر نے اور اسی طرح روح المعانی نے اور بھی مفسرین نے ان کو نقل کیے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے جس کے متعلق بتایا گیا ہے، پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور ایسے ہی ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. اور پھر یہ جو ذوالقرنین ہے، اور اسی طرح جو تبابے گزرے ہیں یمن کے بادشاہ، ان کو تبا کہتے تھے. تو اب یہاں کیونکہ ذوالقرنین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ذوالقرنین یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سکندر اعظم تھا، اور قرآن نے اس سکندر اول کی بات کی ہے، نہ کہ سکندر آخر کی جو آخر میں آیا تھا، جو کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے 350 سال پہلے یا 300 سال پہلے آیا تھا. یہ اس سکندر اعظم کی بات نہیں ہے. یہ سکندر اعظم جو تھا جس نے دارا کو شکست دی تھی، یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے. یہ سکندر اعظم مشرک تھا، اور یہ ارسطو اس کا وزیر تھا. ارسطا تالیس جس کو ہم کہتے ہیں، ارسطا تالیس، ارسطو اس کا وزیر تھا. اور ارسطا تالیس، یہ ارسطو جو تھا یہ افلاطون کا شاگرد تھا. یہ یونان کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس میں یہ سارا کا سارا واقعہ، اس میں تاریخی واقعات میں آپ اگر قصص القرآن کو پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل ملے گی، اور اس میں اور بھی آپ کو اس کے جو ذیلی اس کی جو تاریخی واقعات ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. بہرحال یہاں پر جو ذوالقرنین مراد ہے، اس ذوالقرنین سے مراد سیدنا ذوالقرنین ہیں جو مسلمان تھے اور بعض کے نزدیک نبی تھے. اور جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، یہ روایت ابن کثیر نے بھی بدایہ و نہایہ کی روایت سے اس کی تردید کی ہے، جن مفسرین نے ذوالقرنین کا
وزیر حضرت خضر کو ثابت کیے ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل کے سبق میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائی تھیں لیکن اس میں اس کی تصحیح نہیں کی تھی، اور تصحیح کرنی رہ گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ وزیر ہے، لیکن اس کی تردید جو ہے وہ حضرت ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل روایت غلط ہے، حضرت خضر کا زمانہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ بھی اس لیے میں نے بیان کرنا ضروری سمجھا تھا کہ پچھلے درس میں کوئی تھوڑی تھکاوٹ تھی، کچھ باتیں آپ کو بیان کی اور اس کی پھر تفصیل بیان نہیں کی تھی، تو وہ بھی میں نے بیان کر دی۔ تو ذوالقرنین کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ جو تفسیر سیرت حلبیہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی عمر 200 سال تھی، 2 صدیاں، 2 صدی اس کی عمر تھی، 200 سال انہوں نے زندگی پائی۔ اب اس کے بارے میں مزید کیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اس کے بارے میں اور زیادہ تحقیق و تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے سیدنا ذوالقرنین کے اس واقعہ کو پیش کرنے کے بعد واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کے علم کو ہم نے اپنے ہی علم میں، اپنے ہی دسترس میں اس کو رکھا ہے، ہم نے اپنے ہی اس کو وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ آیت نمبر 91 کو دیکھیں، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ اسی طرح سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں، مختلف کتابیں، مختلف تفسیر، مختلف باتیں، مختلف تفسیریں، اسرائیلی روایات، ان سب کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے رسول اللہ پر اتری ہوئی اس کلام کو آپ سمجھیں تو اس آیت کے اندر سب کچھ بند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے پچھلی قوموں جو آپ ذوالقرنین کے بارے میں جو بتاتے پھرتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کی بنائی ہوئی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا خبر کے اعتبار سے، جو کچھ بھی اس کے پاس خبر کے اعتبار سے تھا ہم نے اس کا عذروِ خبر ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہم اس علم کے اندر جو مزید آپ چہ مگویاں کرتے ہیں یا کلابازیاں کھاتے ہیں اس کو مزید آپ اسرائیلی روایات سے پیش مت کریں، بس جتنا ہم نے آپ کو علم دے دیا ہے اس علم کو ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سی باتیں حضرت ذوالقرنین کی آپ کو نہیں بتائیں، جتنی بتا دی ہیں بس یہ کافی ہے۔ وقد احطنا، اور تحقیق پکی اور سچی بات ہے، احطنا احاطہ سے ہے کہ ہم نے احاطہ کر رکھا ہے بما لدیہ، جو کچھ ان کے پاس تھا، یعنی کیا خبرا، جو وہ علم رکھتے تھے۔ اب وہ علم کس قسم کا رکھتے تھے؟ ایک علم ظہری بھی رکھتے تھے، ایک علم لدنی بھی رکھتے تھے، اور پھر وسائل کے اعتبار سے بھی طاقت و قوت رکھتے تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے تھوڑی سی عمر میں اور پھر اس تھوڑے سے عرصے میں، حالانکہ پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 500 سال، ہزار سال اوپر جاتی تھی، یہ اس وقت کی عمریں ہیں، لیکن ان کی عمر کے بارے میں جو روایت آتی ہے 200 سال کی تھی، تو یہ ان کی کرامت تھی کہ جب وہ سفر کرتے تو اس سفر میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو یہ قوت عطا کر دیتے تھے کہ بعض ولیوں کو بھی اللہ نے طی الارض کی طاقت عطا کی ہے۔ طی الارض، بعض طی العلم ہوتے ہیں، بعض طی الارض ہوتے ہیں، یہ وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جیسے آپ نے معراج کا سفر کیا تو سیکنڈوں میں آپ نے سارا سفر کر لیا، تو اس کو طی الوقت کہتے ہیں کہ وقت کی لگام اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ میں رکھ دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وقت اور فاصلوں کی جو لگام تھی سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کے ہاتھ میں بند کر کے رکھ دی، اس لیے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے پاس کیا کچھ تھا۔ حتی اذا بلغ، اب یہ 3 سفر جو بتائے گئے، پہلا سفر جو بتایا گیا کہ مغرب کے کنارے تک، زمین کی آخری حد تک، جہاں سورج کو ایک دلدل چشمے میں، جسے پیچھے گزرا ہے آیت نمبر 86 میں 86 کہ عین حامیۃ وجد عندها قوما، کہ ایک ایسی جگہ پر جو کہ ایک دلدل تھی کالے چشمے کی، جو ایک کیچڑ کی طرح ڈوبتے ہوئے، یعنی سورج کو وہاں پایا انہوں نے، یعنی پایا سے مراد یہ نہیں کہ سورج وہاں ڈوب رہا تھا، بلکہ سورج کی حد تک، یعنی اس سمندر کے آخر تک گئے
کہ جہاں پر سورج اب نیچے گرتا ہوا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، آبادی ختم، وہاں تک انسانی آبادی کا اینڈ تھا، اور وہاں پر ایک قوم کو پایا جو کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہی تھی، اور ان کے پاس پیغمبر بھی کئی مرتبہ آ کے دعوت و تبلیغ کر چکے تھے۔ تو اب اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کو ذبح کریں، قتل کریں، یا ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے بڑا ہی اچھا اسلوب اختیار کیا کہ جو ظلم کرے گا، انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کو تو میں قتل کروں گا، اور جو لوٹے گا اپنے رب کی طرف تو اس کو میں قتل کروں گا، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے روزے قیامت، پھر الگ عذاب ان کو ہوگا۔ اور پھر جو مان جائے گا، ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى۔ تو یہ اس سفر میں جو آپ نے مغرب کی حد تک، آخری حد تک جا کے کیا، تو اس میں ایسی قوم کو پایا تو ان کا فیصلہ کر کے آئے۔ پھر ان میں ایک قوم ہدایت پہ آ گئی اور کچھ قوم نے انکار کیا۔ جب کچھ قوم نے انکار کیا تو ان کو پھر وہاں قتل کر دیا گیا۔ یہ تفصیلی واقعہ تفسیر کے اندر احادیث میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری ہوئی وحی کے بعد دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پھر ایک اور سفر کی طرف اتبع سببا، پھر ایک اور سفر کی طرف آپ نے قصد سفر کیا، اور قصد سفر کرتے ہوئے ایک اور راستے پہ چل پڑے، یعنی یہ پہلے مغرب کی طرف، پھر آپ مشرق کی طرف۔ اب آپ مشرق کی طرف اب سفر کر رہے ہیں، اور سمندر کا یہ سفر مشرق کی اینڈ تک جاتا ہے۔ یہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں زمین سے ابتدائی سمجھ لو کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، زمین کے اس کنارے تک پہنچے جہاں سے مشرق سورج نکلتا ہے، تو وہاں پر آپ نے پایا ایک ایسی قوم کو، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، آیت نمبر 90، وجدہا، اور پایا وہاں پر، تطلع، کہ جس پر طلوع ہوتا تھا، علی قوم، اس قوم پر، سورج ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا تھا کہ لم نجعل لہم، کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا۔ کیا مقصد؟ لم نجعل لہم، کہ نہیں ہم نے ان کے لیے بنایا، لم نجعل لہم، کہ لم نجعل لہم، ہم نے ان کے درمیان نہیں بنایا، من دونہا، ان کے درمیان، اس قوم کے، حاضری قوم کی طرف ہے، اس قوم کے اور سورج کے درمیان، سترہ، کوئی حجاب، کوئی پردہ۔ وہ ننگی قوم تھی، ننگی رہتی تھی۔ یہی وہ قوم تھی جس کے بارے میں نے بتایا پچھلے درس میں کہ وہ ہیرے اور جوہر اگل رہی تھی، اور جب سخت تپش ان کو پڑتی تھی تو پانی کے اندر چلی جاتی تھی، یا پھر زمین کے اندر انہوں نے غاریں بنا رکھی تھی، یعنی زمین کے اندر سوراخ کر رکھے تھے، جب تپش زیادہ پڑتی تھی وہ زمین کے اندر چلی جاتی تھی، ان کا کوئی مکان زمین پر نہیں تھا۔ یہ تو پکی بات ہو گئی۔ اب وہ پانی میں چلی جاتی تھی یا زمین کے اندر یعنی تہوں میں چلی جاتی تھی، یہ اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک احتمالی، تاریخی اور تفسیری میں بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان جسموں پر نہ کوئی کپڑا تھا اور نہ کوئی درمیان میں حجاب تھا، یعنی کوئی نہ مکان تھا، نہ اپنے جسم پر وہ کپڑا ڈالتے تھے، ننگی قوم تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا کذالک لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تحقیق پکی سچی بات ہے کہ ہم نے ہی احاطہ کر رکھا ہے جو کچھ بما لدیہ، جو کہ ذوالقرنین کے پاس تھا، خبرا، علم، خبریں، معلومات اور وسائل۔ آپ کو ہم نے کچھ بتایا ہے، سارا نہیں بتایا، اس لیے احاطۃً ہم نے تھوڑی سی بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ ثم اتبع سببا، اس قوم پر آپ جب آئے، اس قوم کو آپ نے ہدایت کی تلقین کی، اور پھر اس قوم کو آپ نے ایمان کی طرف راغب کیا، تو اس کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ یعنی چھوڑ دیا ہے، اور اس میں اس کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا کہ اس قوم کو آپ نے دعوت بھی دی، جیسے پچھلی قوم کو جو مغرب کی طرف تھی اس کو تو آپ نے دعوت دی، اور جنہوں نے مان لیا تو ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو قتل کروا دیا یا کر دیا۔ اب اس قوم کے بارے میں کوئی حال قرآن نہیں بیان کر رہا، اور تفسیری روایات میں بھی اس قوم کے حال کے بارے میں روایتیں خاموش ہیں،
تو हम भी इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि इससे मुराद वो कौम कैसी थी, अब उनके साथ क्या मामला हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद सैयदना जुल्करनैन सुम्मा अतबा सबबा, फिर दूसरे सफर की तरफ चल पड़े। अब उस वक्त ये 3 सफर आपने ये किए कुल, एक मगरिब की तरफ, एक मशरिक की इंतहा की तरफ, और अब आपका सफर शुरू हो रहा है सुम्मा अतबा सबबा हत्ता, यहां तक कि इजा बलगा, जबकि आप पहुंचे बैन सद्दैन, 2 दर्रों के दरमियान। सद कहते हैं दीवार को, लफ्जी माना दीवार है लेकिन यहाँ दर्रे मुराद हैं, यानी ऊंचे पहाड़ी सिलसिले। जब आप पहुंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों की तरफ तो इसको कहते हैं शुमाली इलाका जात। और शुमाली इलाका जात के बारे में ये तीसरा सफर जो है, जो दर्रा जिसको कहा जा रहा है, ये 2 पहाड़ों के दरमियानी खाई को कहते हैं। सद के मानी ऐसी खाई जो 2 पहाड़ों के दरमियान में हो, उसको सद कहते हैं, और इसको दर्रा भी कहते हैं। अब भी आप किसी कबायली इलाकों में जाएं तो वहां पर बहुत सी पहाड़ी इलाके हैं, जैसे अफगानिस्तान में खास तौर पर, कि जिसमें दरमियान में रास्ता होता है और दोनों तरफ से पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ी सिलसिला चलता है और बहुत ही तंग रास्ता होता है। इसी तरह ये एक कौम थी कि वजद मिन दूनिहिमा, जब उन 2 दरों के दरमियान पहुंचे, यानी ये शुमाली जानिब का सफर था। शुमाली जानिब के इस सफर में आप एक ऐसी कौम पे पहुंचे कि पाया उनमें मिन दूनिहिमा, उन दोनों दरों के दरमियान में, कौमा, एक ऐसी कौम को, ला यकादूना यफकहूना कौला, कि जो कि नहीं समझती थी सैयदना जुल्करनैन की बात को और ना सैयदना जुल्करनैन उनकी बात को। ला यकादूना यफकहूना, कोई तफक्को नहीं रखते थे आपस में। कादा यकादो के मानी दोनों तरफ के मानी में होता है, कि जिसमें यफकहूं फकाहत से है कि ये फिक है, यानी ये जानने वाली चीज है, इसको समझने वाली, कि वो मुतफक्के नहीं थे कौलन, एक दूसरी के कलाम से। ना हज़रत जुल्करनैन उनकी बात को समझते थे और ना वो कौम सैयदना जुल्करनैन की बात को समझती थी। इस हाल में आप वहां तक पहुंच गए। अब जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने जब देखा कि एक ऐसी वजीह शख्सियत, और फिर उन्होंने उनका नाम भी सुन रखा था कि जुल्करनैन एक बादशाह जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत करनी है और वो अब पूरी दुनिया के सफर कर रहे हैं, तो उनको जब पता चला कि ये तो जुल्करनैन हमारे अंदर आ चुके हैं और वो ऐसी घाई में थी, ऐसी घाटी में थी जो मुसीबत का शिकार थी। किस मुसीबत का शिकार थी? अब उसका जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। कालू, वो कौम कहने लगी, या जुल्करनैन, ए जुल्करनैन, ए बादशाह, ए 2 सर के ऊपर 2 सींगों वाले, यानी 2 गोश्त उभरे हुए थे दोनों तरफ, ए जुल्करनैन, या 2 कर्नों को मिलाने वाले, यानी 2 कुतरों को, मशरिक और मगरिब को मिलाने वाले। ए जुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज, कि याजूज और माजूज मुफसिदून फिल अर्ज, वो फसाद करते हैं जमीन में। फहल नजअलु लका खर्जन, बस आप हमारे लिए कर दें, हम कर देंगे। नजअलु ये मुतकल्लिम जमा का, यानी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। फहल नजअलु लका खर्जन, क्या हम आपके लिए खिराज का इंतजाम न कर दें? हम आपको बाकायदा आपको हर माह या हर साल हम आपको खिराज न दें, जजिया न दें, टैक्स न दें। अब यहां पर ये टैक्स की बात आ गई। खिराज टैक्स को कहती है, जजिया को कहती है, और टैक्स का इतलाक किस पर होता है? उस कौम पे होता है जो काफिर होती है और जिम्मी होती है और उनके माल व असबाब की जिम्मेदार हुकूमत इस्लामिया होती है, तो उनके माल व असबाब की जिम्मे की वजह से उन पर टैक्स रखा जाता है, उसको खिराज कहती है। अब यहाँ खिराज दरअसल किस टैक्स को कहते हैं? जो टैक्स काफरों से वसूल किया जाता है, लेकिन मुसलमानों की इस्लाह की खातिर, मुसलमानों की बहबूद और फलाह की खातिर अगर कोई शख्स, कोई हुकूमत अगर टैक्स ले तो वो भी जायज़ है, बशर्ते कि वो टैक्स इनकी खर्चों पे खर्च ना हो, बल्कि वो टैक्स फिर लेकर आवाम की सहूलत के लिए रास्ते में पानी का इंतजाम, मस्जिद का इंतजाम, खाने पीने के होटल वगैरह बनाकर उनके लिए आसाइश का इंतजाम। यहाँ पर तो उल्टा खाता होता है, टैक्स पे टैक्स वसूल करते जाते हैं, उम्मत को परेशान हाल कर देती हैं, जो सरासर नाजायज और हराम है, चाहे सरचार्ज की सूरत में है, चाहे किसी और सूरत में है। खाने पीने की चीजों पर तो टैक्स किसी सूरत में भी जायज नहीं है फुकहा के नजदीक।
کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ وہ چیز مہنگی پڑ جائے گی اور امت کے اندر گرانی پیدا ہو جائے گی اور چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی اور روڈ وغیرہ کے یا پانی وغیرہ کے جو آنے جانے کی پلیں وغیرہ اور اس کے علاوہ راستے وغیرہ یا نہریں وغیرہ کھدوانے کے جو ٹیکس مقرر ہوتے ہیں آبیانہ وغیرہ، وہ شرعاً تب جائز ہیں جب اس کی اجرت، جو اس کا مال، اس کا پیسہ پھر عوام کی بہبود و فلاح میں خرچ ہو۔ اگر وہ فلاح و بہبود کی بجائے ان کی بدماشیوں پہ خرچ ہو تو ان بدماشوں پر یہ خرچ کرنا حرام ہے، اور ایسے کھانے والے حرام کھاتے ہیں، روز قیامت یہ پئی پئی کا امت کا حساب دیں گے، چاہے ملک سے بہ رہے ہیں یا ملک کے اندر ہیں یا اب ملک کو لوٹ رہے ہیں، کسی صورت میں بھی ہیں۔ میرا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں، اس سے سارے چور ہیں اور سارے کے سارے ملک کے دشمن ہیں، جنہوں نے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہاں پر جینے کے لیے امت کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، اور سفید پوش لوگ اب بھیک مانگنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو چکے ہیں۔ اب آئیے حضرت ذوالقرنین نے کیا جواب دیا، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ کیا ہم نہ بنا لیں آپ کے لیے ایسا خراج، عَلَىٰ اس پر، ان تجعل اس شرط پر، عَلَىٰ یہاں شرطیہ ہے، اس شرط پر کہ ان تجعل بیننا، کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان، وبینہم سدا، اور بنا دیں اس قوم کے درمیان، یعنی قوم یاجوج ماجوج کے درمیان کیا بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں۔ اب یاجوج ماجوج ہے کون، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی احکامات کی روشنی میں؟ کچھ مفسرین نے ان کو سیدنا حوا تک آ کر، سید حوا سے الگ کر کے آدم تک اس کے سلسلہ نسب کو جوڑا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت بالکل درست نہیں ہے۔ جن روایات میں ان کو پیش کیا گیا ہے، یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھے، یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھے، تو یافس بن نوح کی اولاد کا سلسلہ نسب حضرت آدم سے حوا تک جا کے پہنچتا ہے، حضرت آدم سے حوا تک پہنچتا ہے، اور جو لوگ حضرت حوا سے الگ کرتے ہیں حضرت آدم کو، تو وہ کسی اور مخلوق سے حضرت آدم کی اولاد ثابت کرتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ مفسرین نے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ یافس بن نوح، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان غرق ہوا، حام سام اور یافس، حام سام اور یافس، یہ یافس کی اولاد میں سے تھے یاجوج ماجوج، اور یاجوج ماجوج کا سلسلہ نسب حضرت آدم تک جا کے پہنچتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بتانے کی اس لیے ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے حضرت یاجوج ماجوج کو یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو حابیل اور قابیل کا آپس میں مجادلہ ہوا تھا، اور قابیل نے حابیل کو جب شہید کر دیا تھا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت قابیل کو غصے میں گھر سے نکال دیا تھا، اور انہوں نے جا کے پھر وہاں پر اپنی الگ زندگی گزاری، اور اس زندگی میں ان کا رشتہ انسانی رشتوں سے یعنی کٹ کر کسی اور جنات وغیرہ کے ساتھ بھی ہوا، اور اس طریقے سے یاجوج ماجوج اس سے پیدا ہو۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں ضعف ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی روایت ہے وہ بالکل غلط ہے کہ حضرت حوا تک ان کا سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال مختصر، حضرت حوا کی ساری اولاد ہیں، حضرت حوا کے بطن سے یہ ساری قوم نسل انسانی پیدا ہوئی اور آج تک آ رہی ہے، اور نوح علیہ السلام سے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ تو اب یاجوج ماجوج یہ اب کہاں ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یاجوج ماجوج کیا یہ موجود ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کوئی نہیں کہا کہ وہ آج تک ہیں یا قیامت تک رہیں گے۔ ہاں البتہ صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات حقہ سے اس بارے میں تائید ملتی ہے، جیسے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم موجود ہے، یاجوج ماجوج کی قوم موجود ہے، اور وہ انسانی آبادی کا 10 گنا اوپر ہے، یعنی 9 حصے اوپر ہے۔ یعنی ہم جو انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، لیکن یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو چھوٹی قد کی، پستہ قد اور نہایت ہی شرارتی اور خون خوار اور جدل و جدال کرنے والی۔ اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اس قوم نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اور یہ اس درے سے آتے ہیں، ہماری فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے انسانوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں،
اور قتل و غارت بھی کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی فساد کرتے ہیں. آپ ہمارے اوپر یہ احسان کر لیں تو ہم اس احسان کے بدلے میں ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے. اب اس کا جواب ذوالقرنین نے کیا دیا؟ ذوالقرنین کہتے ہیں ٹیکس دینا لینا یہ میرا کام نہیں. اللہ تعالیٰ پر اپنے احسان کو ڈالتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے جو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے. قال ما مکنی فیہ ربی. اللہ اکبر. میں آپ سے ٹیکس وصول نہیں کروں گا. اس لیے ایک صحیح حاکم وقت وہ ہے اور ایک کامیاب حاکم وقت وہ ہے جو عوام سے اپنی رعایا سے ٹیکس وصول نہ کرے. اور آج تک دنیا میں ایسا کوئی حاکم نہیں ہے, یعنی اس دنیا میں اس وقت یعنی اس سلطنتوں میں کوئی نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی کہ جس چیز کی قدرت اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے. تمکنت اردو کا لفظ ہے. جو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے فی ان کاموں میں, اس میں جو اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنے کام کر رہا ہوں اور میرے پاس کتنے وسائل ہیں اور میرے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے کہ میں کیا سے کیا کر لیتا ہوں, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, میرے رب کی طرف سے ہے. یہ خزانے زمین سے نکلنے والے یہ میرے رب کی طرف سے ہیں. اس پر حکومت وقت کا صرف قبضہ یا ان تمام وسائل پر صرف ایک حکومت کا یا ایک ملک کا قبضہ یہ شرم جائز نہیں ہے, اس میں ساری امت شریک ہے. اس لیے فرمایا یہ فیہ ربی یہ میرے رب کی طرف سے ہے. خیرن وہ بہتر ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے, میں اس پر ٹیکس وصول نہیں کروں گا. فاعینونی. ہاں اتنا ہے کہ میں آپ سے ٹیکس کی بجائے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میری اعانت کریں, میری مدد کریں. کیا مدد کریں؟ بے قوت, اپنے دستے بازو سے یعنی اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ کام کریں. اجعل میں بناؤں گا تمہارے درمیان و بینہم اور اس قوم یاجوج ماجوج کے درمیان ردما ایک ایسی مضبوط آڑ اور دیوار کہ جس کو پھر وہ پھلانگ نہیں سکیں گے, جس کو وہ توڑ نہیں سکیں گے, جس کو وہ پھلانگ نہیں سکیں گے. یہ یعنی کہ یہ دیوار جو میں بنانا چاہوں گا اس میں آپ کو چاہیے آتونی زبر الحدید کہ لاؤ میرے پاس چادریں لوہے کی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر اس وقت لوہے کی چادریں موجود تھیں. یہ ٹیکنالوجی اس وقت تھی, یہ آج کی نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ یاجوج ماجوج کو تو آج کی سائنس نے تحقیق کر کے ڈھونڈا ہے مگر وہ ڈھونڈتے آج تک اس کو تلاش نہیں کر سکے, اس لیے فلہذا یاجوج ماجوج تھے ہی نہیں اور وہ سد ذوالقرنین جو دیوار بنائی گئی ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سد ذوالقرنین کا وجود ہے, اب وہ کہاں ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں, کیونکہ آج سے 500 سال پہلے چوتھا بر اعظم جو امریکہ ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں, یہ دریافت نہیں ہوا تھا. آج سے 500 سال پہلے نہیں تھا, لیکن 500 سال بعد یعنی 500 سال پہلے یہ دریافت ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود آج سے 500 سال پہلے یہ بر اعظم امریکہ نہیں تھا. تو یہ کیسے دریافت ہو گیا؟ تو اب کچھ مدت کے بعد جب قیامت آئے گی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کر رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن جعل الدکا وعد ربی حقا, کہ یہ حق وعدہ اللہ تعالیٰ سچ کر کے ثابت کر دیں گے. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس دیوار کا وجود ہے. کہاں ہے یہ ہمارے علم میں نہیں, قرآن نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. اور وہ کب ہے اور کتنا ہے اور کب تک رہے گا, یا اس کو توڑا دیا ہے اور اس سے نکل رہے ہیں لوگ یا آ رہے ہیں, جیسے کہ بعض مفسرین نے ابوالکلام آزاد نے تاتاریوں کو ثابت کیے ہیں, بعض نے برطانیہ والوں کو ثابت کیے ہیں, بعض نے اس سے ترکیوں کو ثابت کیے ہیں جو ترک تاتاری گزرے ہیں. تو مختلف روایات ہیں, یعنی یہ ساری روایات ایک حد تک صحیح ضرور ہیں, لیکن ان کی کسی حدیث سے یا قرآنی آیت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت سیدنا ذوالقرنین نے, اب یہ اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں تو پھر سمجھ آئے گی, کہ سیدنا ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو کھڑا کیا تھا تو اس کھڑا کرنے کے بعد ان کے 22 قبیلے تھے. تو 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلے تو وہاں پر رہتے تھے اور ایک قبیلے کی باری تھی سودا سلف کرنے کی. پھر وہ شہر میں آ کر سودا سلف سامان لے کر آتے تھے اور آ کے اپنی قوم کو دیتے تھے. تو جس وقت دیوار کھڑی کی جا رہی تھی اس وقت وہ قبیلہ سامان خریدنے کے لیے اس درے سے باہر نکلا ہوا تھا اور 21 قبیلے وہاں پر کیا تھے, اندر تھے, اور ان کی باری تھی ایک قبیلے کی. ان میں سے 22 قبیلے تھے. تو ان 22 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جب باہر تھا, دیوار جب آ گئی تو اب وہ ایک قبیلہ تھوڑی تعداد میں رہا, اب وہ مغلوب رہے
اور وہ مغلوب ہونے کی شکل میں پھر بھی وہ تتاریوں کی شکل میں یا چینیوں کی شکل میں یا اس طرح امریکی اور برطانیوں کی شکل میں وہ نظر آتے رہے، اور اس کی روایات مختلف اور اس کی تعویلات لی جاتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید، کہ لوہے کے چادریں میرے پاس لاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا، جب وہ لوہے کی چادریں بڑی بڑی ان کے پاس لائی جاتی تھیں تو ذوالقرنین کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ان کو ایک ایک ہاتھ سے جیسے کوئی اینٹ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے رکھتا ہے، ایسے ہی اس اتنی لمبی سد ذوالقرنین جس کو جو درے کی شکل میں وہ جگہ خالی تھی پہاڑوں کے درمیان میں وہ دروں کی شکل میں خالی تھی، اس کو بھرتے گئے جب برابر ہو گئی اونچائی تک، اذا ساوا، ان پہاڑیوں کے درمیان جو آس پاس دائیں بائیں جو پہاڑیاں تھیں اور اس کے درمیان میں جو درہ کھلا ہوا تھا، اور اس درے سے آ کر وہ یاجوج ماجوج ان کے شہر میں داخل ہوتے تھے، اس کو جب انہوں نے پر کر لیا، برابر کر لیا، ساوا مانی برابر، بین الصدفین، جس وقت اللہ کے اس پیغمبر یعنی حضرت ذوالقرنین پیغمبر ہی تھے یا پیغمبر نہیں بھی تھے تو ایک صالح ایک انسان تھے، انہوں نے جس وقت اس دیوار کو برابر کر دیا، صدفین، دونوں پہاڑوں کے برابر، یعنی ان کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھے بائیں طرف بھی پہاڑ تھے، صدف کہتے ہیں پہاڑ کو، صدفین، پہاڑوں کے برابر ان لوہے کی چادروں کو اونچا کر دیا، قال انفخوا، اب اس کے بعد کہا کہ اب بھڑکاؤ آگ کو اور پھونکا دو۔ آج کے دور میں بھی بھٹیاں ہیں تو بھٹیوں کے اندر آگ بھڑکائی جاتی ہے، لوہے کو پگھالا جاتا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب بھڑکاؤ اس کے اندر آگ، اور وہ آگ گندک وغیرہ ان کے پاس اسباب تھے، انہوں نے ایسی تیز سخت قسم کی یعنی آگ کو وہاں پر یعنی دھکایا، اور ان کی قوم سے کہا ان کو پھونکے دو اور ان کو بھڑکاؤ، جب وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ حتی اذا جعلہ نارا، وہ جو لوہے کی پلیٹیں تھیں نا، وہ جو لوہے کی چادریں تھیں وہ میلٹ ہو گئی، اور وہ میلٹ ہوتے ہوتے ایک لوہے کی دیوار بن گئی، اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، آگ ہو گئی، حتی اذا جعلہ نارا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قالا، پھر کہا اے قوم آتونی، اب لاؤ میرے پاس تانبا، کیونکہ تانبا لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لوہے کو پھر بھی بندہ چیر کے پھر پگھال کے ختم کر لیتا ہے، لیکن تانبے کو آسانی سے نہیں توڑا جاتا، تو انہوں نے کہا اب لاؤ میرے پاس کہ میں اونڈیلوں، افریق بانی اونڈیلوں، میں پلٹوں، اس کے اوپر پلستر کروں، پہلے تو اینٹوں کی طرح یعنی لوہے کی چادروں کو جوڑتے گئے اینٹوں کی طرح بڑی بڑی چادروں کو اپنی اللہ کے حکم کی طاقت سے، پھر اس کے بعد اب کہا کہ اس کے اوپر پلستر بھی چڑھاؤں تمہارے لیے، کیسا پلستر، علیہ کی طرح جو تانبا اس کے اوپر پگھال کے ڈالتے گئے، تانبا پگھال دیا اس کے اوپر، تانبا لے آؤ، جب وہ تانبا لے آئے انہوں نے اس کے اوپر وہ اس کو اونڈیل دیا اور اس کو اوپر، یہ آخری منٹ چل رہا ہے، اچھا بھائی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرور ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ تفصیل ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں کی جائے گی۔